میرا بھائی اب گزارش یہ ہے کہ ہر بات پہ تم کہہ دیتے ہو کہ ہم نے سنا ہے علماء. کس علماء سے سنا ہے؟ نام تو لکھو نا ان کا. ہم نے سنا ہے. یہ تو شیعہ والی روایت ہوگی نا. وہ بھی کہتے ہیں آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے. کون راوی؟ بھی دریائے راوی سے نکلا ہے، سترج سے نکلا ہے. اللہ کے بندے، مسئلہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم لوگ بیت الخلاء میں جاؤ، شرقو او غربو، حدیث کے لفظ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. اب اس کا کیا معنی ہے؟ تم پاکستان میں مغرب کی طرف منہ کرو گے تو کعبہ ہے، تو پھر حدیث پر عمل کیسے کرو گے؟ اللہ کے بندے ہیں، کیا کریں؟ بس ایک بات سن لیتے ہیں، پھر ایک اصول بنا لیا کہ ہم نے اعتراض کر کے اپنا علم ظاہر کرنا. اللہ کے بندے، یہ شرقو غربو کا حکم مدینے والوں کو تھا، ساری دنیا کے لیے نہیں تھا. اب مسئلہ یہ نکلا کہ نہ کعبے کی طرف رخ کرو نہ پشت کرو. لیکن علماء نے اور تمام محدثین نے، تمام ائمہ فقہا نے لکھا کہ یہ حکم جو ہے فی ارض الخلاء، میدان کے لیے ہے. اگر عمارتوں میں، بلڈنگوں میں اگر ایسے کوئی حمام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے کبھی اللہ تمہیں عقل عطا فرمائے، نماز پڑھتے ہو نا جی، اگر آگے سترا کھڑا کر دو اور سترے سے اس طرف کوئی گزر جائے، تمہاری نماز بھی کوئی خلل آئے گا؟ تو یہ سترا روک لیتا ہے، وہ گھر کی دیوار نہیں روکتی، حمام کی دیواریں نہیں روکتی ہیں. باقی افضل یہ ہے کہ انسان نہ گھر میں ایسے بنائے نہ باہر ایسے بنائے. ادب کا تقاضا یہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمارت میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پر جو لوگ ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بلڈر ہوں، ٹھیکیدار ہوں، بنانے والے ہوں، بنوانے والے ہوں، ہوٹلوں والے ہوں، بلڈنگ، سب مسلمان لوگ ہیں، قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر بلڈنگ اجازت نہیں دیتی ما سوا سے رخ کے تو مجبوراً کر دیتے ہیں. لیکن احتیاط اسی میں. کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے عمرے پہ آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھانا چاہتا ہوں تو نیچے عشاء کے بعد جہاں بیٹھتے ہیں، میرا دسترخوان تو ہے کوئی نہیں، کوئی ساتھی چیزیں لے آتے ہیں کھلانے کے لیے، میں بھی ان کی کھاتا ہوں. تم بھی آگے بیٹھ جانا، کھا لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کون سا گھر سے دینا ہے. میرے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب رشتے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ہم کوشش نہیں کرتے. او جی لڑکی پڑھ رہی ہے، او جی لڑکا پڑھ رہا ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی پھر رشتے نہیں آتے. ایک قاعدہ. اسی لیے ہمارے دیہاتوں میں پہلے یہی رواج تھا کہ لڑکی لڑکا بالغ ہوئے بس فوراً رشتہ کر، چاہے وہ 15 سال میں بالغ ہو جائیں، چاہے 16 سال میں ہو جائیں، چاہے جب بالغ ہو. میرے خود والد صاحب کو یہ رشتہ ہوا نا، میرے جو نانا مرحوم تھے نا بہت بڑے عالم تھے. یعنی میرے والد صاحب جب پڑھتے تھے نا اس وقت وہ پڑھاتے تھے، اس وقت بھی وہ عالم تھے اور والد صاحب ابھی پڑھ رہے تھے. لیکن بدقسمتی ہے کہ بریلوی عالم تھے. اور میرے والد صاحب دیوبند سے پڑھ کے آئے، جوانی بھی تھی، تازہ علم بھی تھا، تو آپ جناب تقریریں کرتے ان کے خلاف. اور وہ اتنے بڑے عالم تھے اور متقی پرہیزگار اور اتنا خوبصورت آدمی تھا. میں نے تو نہیں دیکھا اپنے نانا کو. لوگ کہتے ہیں جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کپڑا سر پہ چہرے پہ ڈال کے بیٹھتے تھے، باہر جاتے تھے تو ایسے تھوڑا سا کپڑا کھینچ دیتے تھے چادر کا کہ کوئی لڑکی یا عورت دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنا خوبصورت آدمی تھا. بہرحال قصہ یہ ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ہمارے غربت کی انتہا تھی.
یعنی وہاں مسجد کے ساتھ جگہ تھی، اسی کے اندر وہ تھوڑا بہت ساگ واگ لگا لیتے تھے، وہ اسی پہ گزارا ہوتا تھا، طلباء کا بھی اور والد صاحب کا بھی. اور مسجد تھی وہ بھی چھوٹی سی، اور ایک شیشم کا بہت بڑا درخت تھا پرانے وقت، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے والد صاحب تعلیم دیتے تھے. غربت کا عالم تھا، غربت کی انتہا تھی. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف پتہ نہیں کوئی کتاب پڑھا دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ مولانا غلام رسول صاحب میرے مدرسے میں کیسے آئے. میں خیر جلدی سے اٹھا، بزرگ تھے، عالم تھے، میں نے ان کی گھوڑی پکڑی، طلباء سے کہا کہ گھوڑی کی طرف لے جاؤ. ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی، اس پہ آ کے حضرت کو بٹھایا. میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے بھائی میری لڑکی رات بالغ ہو گئی ہے، میں تمہیں رشتہ دینے کے لیے آیا. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت آپ تو مجھے کافر کہتے ہیں کہ دیوبندی ہے اور یہ کافر ہے اور یہ وہابی ہے، کافر کو لڑکی دینے آئے ہیں آپ؟ کہہ رہے شرم نہیں آتی؟ میں تمہارے پاس چل کے آیا ہوں، اب میں اپنی لڑکی کسی جاہل کو دے دوں، ٹھیک ہے تم وہابی ہو تو ہوتے رہو. لڑکی تو میں نے عالم کو دینی ہے نا کسی کو، اور یہاں اور عالم ہے کوئی نہیں، بس کل آ جاؤ اور نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے جاؤ. یہ لوگ تھے. حالانکہ اس وقت بھی ہمارے نانا جو تھے وہ اس زمانے کے لکھ پتی لوگوں میں شمار ہوتے تھے. لاکھوں روپے انہوں نے لوگوں کو دیے ہوئے تھے تجارت کے لیے. الحمدللہ اکثر تو کھا گئے، کسی نے شاید واپس بھی کر دیے ہوں، جو ہم نے سنا ہے، اور ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے. تو اصل میرا بھائی یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، شادی کر دو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیل نہ ڈھونڈے کرو کہ جی ایسا لڑکا ہو، قد اتنا ہو، سمارٹ ہو، پکا بے حیا ہو، لباس انگریزی پہنتا ہو، کھانا انگریزوں کی طرح کھاتا ہو، دین کے قریب نہ جاتا ہو، کبھی کبھی شراب بھی ڈرنک کر لیتا ہو. تو اب ایسے رشتے ڈھونڈو تو پھر تو وہ تو نہیں ملیں گے جناب. اسی لیے وہ بھی ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بازاروں میں جائیں، شام کو کلب میں جائیں، شام کو ڈانس کریں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ کھانے کھائیں، ہمارے دوستوں کو انٹرٹین کریں. وہ بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مرد ڈھونڈتی ہیں، اور برے مرد جو ہیں بری عورتیں ڈھونڈتی ہیں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے. تو اس لیے یہ رشتے نہیں ہوتے میرے عزیز. باقی اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سارے گھر والے 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے. اگر کوئی عورت رمضان المبارک میں گولیاں استعمال کرے تاکہ اس کو حیض نہ آئے اور پورے روزے رکھ لے، جائز ہے. میری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے، دعا کریں اللہ کامیاب کرے. وظیفہ یہی ہے کہ محنت کرو. یہ مولویوں کے وظیفے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارا پڑھا ہوا تمہارے کام آئے گا. جتنی محنت کرو گی نا کامیاب ہوگی. وظیفوں سے پاس ہوتے تو پھر مدرسے کھلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے وظیفے پڑھتے رہتے، بچے خود بخود پڑھ جاتے ہیں. یہ تو ہے کہ ویسے علم کے بڑھانے کے لیے رب زدنی علما، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نبی کو قرآن میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ آسانی ہوگا. خامد کا اپنی بیوی کو چاند کہنا یا رانی کہنا کوئی حاجی، جو مرضی ہے کہو جناب، ملکہ کہو، کچھ کہو. یا لخت جگر، لخت جگر تو اولاد کو کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں، اس کو بیٹی سمجھتے ہو تم؟ ویسے جگر کہہ دیا کرو، لخت جگر ضروری کہنا ہے؟ ہو کسی نے کسی کو لکھا خط کہ غیر نے تجھ کو جاں کہا، سمجھی بھی ہو کہ کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا اعتبار کیا.
یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا چاند چاندنی انشاءاللہ، یہ کبھی وفا نہیں کریں گے. یہ میرا نسخہ بھی تاریخ میں لکھ کے رکھ لینا. جو اعتدال پہ چلتے ہیں نا وہی منزل پہ پہنچتے ہیں. زیادہ دوڑو گے تو گر جاؤ گے. میرے خامد حافظ قرآن ہے، ان کو قرآن بھول گیا ہے. قرآن پڑھ کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے. توبہ کرو اور پھر کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کے دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو. کرتے رہو، نہ ہو یاد، لیکن تم تو نہ چھوڑو نا. خامد کے ماموں سے بھی پردہ ہے، ہاں جی پردہ ہے. خامد کے چاچے اس سے بھی پردہ ہے. خامد کے بھائی سے بھی پردہ ہے. چاچا ماموں تو دور کی بات ہے. میرے 7 سال کے بیٹے کو شوگر ہو گئی ہے. انا للہ، اللہ شفا دے. 4 دفعہ دن میں انسولین لیتے ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ بیماریاں یعنی نعوذ باللہ پہلے کبھی سنتا بھی کوئی نہیں تھا کہ شوگر کیا بلا ہوتی ہے، لیکن اب بچہ 4 سال کا بچہ. اصل وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کے جین میں کچھ ہوگا. بہرحال اس کو اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. مجھے تو پتہ نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی نے ایک بات لکھی ہے. بہرحال چونکہ اولیاء اللہ کو بات لکھے نا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحیح ہو تو لے لو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات میں شبہ ہو تب بھی چپ کرو، ادب کرو. کہ کہنے والے نے جو کہی ہے، وہ کہنے والا جو اتنا بڑا ولی آدمی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شوگر کا علاج جو ہے وہ عرق گلاب سے ہے، کہ خالص عرق گلاب سے آتشا. اس کو لے کر بڑا آدمی ہے تو کھانے والے 2 چمچے نہار منہ صبح اٹھتے ہوئے وضو کرنے سے بھی پہلے پیے، اور رات کو سونے سے پہلے. اور چھوٹا بچہ ہے تو چائے والا چمچہ. آگے جو انہوں نے بات لکھی ہے جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی بات ہے، اب میں کچھ کہتا تو نہیں. انہوں نے لکھا کہ اس میں شفا کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے گلاب کا پھول جو ہے وہ حضور کے پسینے سے پیدا کیا ہے. اب اللہ عالم، میں نے تو کسی کتاب پہ نہیں پڑھا. بہرحال ایک بزرگ کا قول ہے، نہ بھی ہو تو تب بھی تو بہرحال حضور کو گلاب کی خوشبو بڑی پسند تھی. حضور اپنی زندگی میں گلاب، عطر عود، مشک، عنبر یہ خوشبوئیں بڑی پسند فرماتے تھے. اچھا اللہ کی شان ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جو مدینے کا گلاب ہے یا طائف کا پوری دنیا میں کہیں نہیں. مدینے سے واپسی مکے کو عمرے کے لیے احرام اپنی رہائش سے باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں. نیت جو ہے میقات پہ کر لیں یا اپنے مکان سے بھی نیت کر لیں تو کوئی حرج. دیکھو نا جیسے تمہارا میقات یلملم ہے لیکن تم کراچی سے نیت کر کے احرام باندھ کے چل پڑتے ہو، لاہور سے چل پڑتے ہو، اسلام آباد. اب تمہارا میقات وہ تھوڑا ہے، تو میقات سے پہلے نیت کرنا جائز ہے، یوں سمجھ لو. مواجہ شریف میں ہر وقت نہیں جانا چاہیے، بس دن میں زیادہ سے زیادہ 1 دفعہ، باقی ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی سرکار دو عالم کے مواجہ شریف میں ہر نماز کے بعد کھڑا ہو جائے. اور خاص طور پہ جو بھائی میرے داڑھیاں مڈاتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، ان کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے. کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارا راستے میں سامان آ رہا تھا، ظالموں نے لوٹ لیا. اللہ آپ کی مدد کرے، اور اللہ تعالی مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، یقین رکھو انشاءاللہ. مولوی اشرف صاحب آپ کو سلام علیہ السلام ورحمۃ اللہ. نفلی طواف ہو یا عمرے کا، وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں. رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک مسجد الحرام میں مکروہ وقت میں بھی طواف کے 2 رکعات یا تحیۃ المسجد پڑھنی جائز ہے.
اسی لیے لوگ پڑھتے ہیں. حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، اور زیادہ بہتر بھی یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے، چونکہ منع کرنے والی حدیث صحیح ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. میرا ایک اصول یاد رکھو، یہاں آتے ہو نا، یہاں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اعتراض نہ کیا کرو کسی پر. ہر آدمی اپنے مسلک پہ عمل کر رہا ہے، ہم کون اعتراض کرنے والے؟ اللہ ہدایت دے، بس گمراہی سے بچائے. کہتے ہیں جی کہ ترک رفع یدین کے بارے میں ایک حدیث پیش، رفع یدین تم کرتے ہو، دلیل ہم سے مانگتے ہو. تم مدعی ہو نا رفع یدین کرنے کے، تو مدعی دلیل پیش کرتا ہے، ہم نے تو رد کرنا ہے. سب سے بڑی صحیح حدیث جو ہے رفع یدین کرنے کی، اس کا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. تحقیق کرو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود رفع یدین چھوڑ دی. اس لیے محدثین نے یہی لکھا ہے کہ جب راوی حدیث خود عمل چھوڑ دے تو اس کا معنی ہے کہ وہ عمل ختم ہو چکا ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعوے سے کہا کہ انا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں حضور کی نماز میں پڑھ کے دکھاؤں، پڑھ کے دکھائی، رفع یدین نہیں کیا. اور عبداللہ بن مسعود پتہ ہے کون آدمی ہے؟ یہ اتنا شان والا بندہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبداللہ بن مسعود کہہ دینا میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی. چلو اللہ ہمیں ہمارا حشر عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کر دیں قیامت میں، بس یہی دعا کر لو. باقی جو کرتے ہیں ہم تو اعتراض نہیں کرتے، یہ تو تم لوگوں کو تکلیف ہے، ہم تو نہیں کرتے ہیں. 10 جگہ تم کرتے ہو، 18 جگہ نہیں کرتے. یہ ایک حدیث تم بھی دکھا دو کہ 10 جگہ کرو، 18 جگہ نہ کرو. بحثیں نہ کیا کرو. جو کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، رفع یدین سے بھی اتنا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے. آدمیوں کے گروپ کے ساتھ ملتان سے جدے آئے، گروپ لیڈر کو جدہ ایئرپورٹ پر انتظامیہ نے رپورٹ کر دیا. دوسرے دن اس کو یلغمال بنائے رکھا، حتیٰ کہ اس کو کھانے تک نہ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر احرام کے حال میں نہیں آیا تھا، اس کو کپڑے بدلی کرا کے زبردستی حل کروائے بغیر واپس ملتان. جب وہ آیا ہی نہیں تھا احرام کے ساتھ تو اس کو احرام کا کیا کرنا تھا انہوں نے. باقی یہ ہے کہ وہ احرام باندھ کے آتا تو شاید یہ امتحان بھی نہ آتا. کوئی وجہ ہوگی، ایسے نہیں پکڑتے، ایسے یہ نہیں ظلم کرتے کہ کسی کو پکڑ لیں. کوئی نہ کوئی اس کے سامان میں کوئی بلا ہوگی. کاروبار میں برکت کے لیے استغفار پڑھیں. ڈپٹی حاصل کرنے کے لیے وہی استغفار پڑھیں. میری بہن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. زنا سے بچنے کے لیے کوئی ورد بتائیں، زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور دوسرا، ان مواقع پر ان گلیوں میں بھی نہ جاؤ جہاں خطرہ ہو. ماہواری میں بیت اللہ کے بعد نہیں بیٹھ سکتی، باہر میدان میں بیٹھیں. عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں. کاروبار میں برکت کی استغفار پڑھیں. باہر کے ملک میں میرے کاغذات پھنسے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھو. میں نے کہا کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اس کو 3 طلاق. حنفی مسلک میں طلاق معلق بھی ہو جاتی ہے، باقی امہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ قسم کا کفارہ دے دے. میرے ایک دوست نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہتے جی کہ گلشن اقبال رحیم یار خان میں آپ کے نام سے گھر مشہور ہے. وہ میری کوٹھی ہے بھائی، گھر کیوں مشہور ہے؟ وہ میرا گھر ہے، میرا رہتے نہیں تھے لیکن کوٹھی تو میری ہے. جب میں وہاں تھا تو جاتا تھا، آپ کے رہبے دی ہوئی ہے.
عمرے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ میری 2 بیٹی ہیں، اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں۔ میرا شوہر ساتھ آیا ہے، اس نے عمرہ الگ کیا، میں نے الگ کیا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ منگل کے دن رات میں حیض آیا، ہفتے کی صبح غسل کر لیا تو بدھ خمیس جمعہ 3 دن تو حیض میں، یعنی جتنے دن آپ کے تھے وہ جب تک پورے نہ گزرے آپ نے زیادتی کی ہے، توبہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔ آپ کی عادت ہے 7 دن، تو 7 دن انتظار کرو، سجدہ تلاوت پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ جیسے باقی نماز کا سجدہ کرتے ہو، اللہ اکبر بس۔ میری بچی 9 مہینے کی فوت ہو گئی، عقیقہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ گھر سے 10 افراد عمرہ کرنے آئے ہیں، میری بیٹی بہو اور میں نے جہاز میں پتہ نہیں جوتے پہنے تھے، ایئرپورٹ میں چپل پہنے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مدینے سے مکے کے راستے میں ایک بار لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھویا، کوئی بات نہیں ہے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ کسی مردے کو ایصال ثواب، بالکل قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، عمرہ کر کے بھیجیں، خیرات کریں۔ اشاعت و توحید والے دیوبندیوں پہ الزام لگاتے ہیں اللہ ہدایت دے، میں نے تو نہیں سنا، بہرحال لگاتے ہیں تو خدا ہدایت دے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد مجھے ٹیلی فون کر دینا، پتہ لگ جائے گا نا۔ اب تو مولویوں کو تم نہیں مانو گے نا، جب مرو گے ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، پتہ لگ جائے گا کہ عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، میرا مدنی پاک سرکار دو جہاں اصدق الصادقین، سب سے سچے، وہ فرماتے انہما یعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیسے عذاب نہیں ہوتا؟ بریلویوں کی ذبح کی ہوئی چیز اگر وہ مشرک ہے تو ذبیحہ حرام ہے، ورنہ صرف قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، اس سے تو حرام نہیں ہوتا، شرک سے حرام ہوتا ہے، وہ تو بدعات ہیں۔ اگر زیارات کے طائف یا جیرانہ سے گزرے، بہرحال طائف جائیں تو پھر تو احرام ضروری ہے، جیرانہ سے ضروری نہیں ہے۔ میں نے آج عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروایا ہے، اگر اور کرنا چاہوں، بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھرواؤ۔ اگر عورت کو ماہواری ہو تو حرم کی دوسری منزل پہ، وہ اندر ہی نہیں آ سکتے، دوسری منزل پہ کیسے چڑھ گئی؟ ہیلی کاپٹر سے اتری تھی اوپر سے؟ خدا کا خوف کرو۔ ماں باپ کے نافرمان تھا، وہ فوت ہو گئے، اب ان کے لیے خیرات کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، دعائیں کرو تاکہ اللہ ان کو راضی کر دے۔ میری چچی کو برین ٹیومر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا 5 ماہ کا بیٹا امریکہ میں پیدائش کے بعد سے ہی ICU میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی کے ایام شروع ہو گئے ہیں، حرم میں نہیں آ سکتی، طواف کیا، حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ نماز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا اور پاؤں سے پاؤں بالکل ٹھیک ہے، مانا ہے کہ صفیں سیدھی کرو۔ یہ حقیقت نہیں ہوتی کہ کندھے سے کندھا، ایک آدمی کا 6 فٹ ہے، ایک کا 4 فٹ ہے، کیسے کندھا ملائے گا؟ کوئی طریقہ ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ مانا ہے صفیں سیدھی کرو، کندھے کے برابر کندھا ہو، پاؤں کے برابر پاؤں۔ اگر احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر، دعا ہی کر سکتے ہیں۔
رمضان کے روزے جو چھوٹ جائیں کفارہ یہ ہے کہ روزے قضا کرو، وہ پیسوں سے نہیں ادا ہوتے۔ میں نے 2 مہینے کے روزے شروع کیے ہیں، ہاں جی اگر خاص ایام آ جائیں تو ان میں آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، پھر کنٹینیو کریں۔ نہ رکھ سکتی ہوں تو پھر 60 مسکینوں کو روزہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن تم کیوں رکھ رہی ہو یہ تو بتاؤ نا، یہ 2 مہینے کے روزے کیوں؟ کہتے جی مکی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو کہہ لے رہے ہو تو اور کیسے بتاؤں، اور کیسے بتاؤں؟ محمد مکی کہہ لو، مکی کہہ لو، کچھ کہہ لو۔ حضور پاک نے جو لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں مستری، ان کو بد دعا دی کبھی نہیں۔ ویسے حضور کو بلڈنگیں بنانا پسند نہیں تھا، یہ نہیں کہ کسی مستری کو بد دعا دی ہو۔ آخر حضور کی مسجد کس نے بنائی تھی؟ اللہ کے بندے، مستری کا اس میں کیا گناہ ہے؟ وہ تو حضور کو پسند نہیں تھا کہ خام خواہ آدمی بلا وجہ محل بنائے اور اونچے اونچے گھر بنائے۔ وہ تو اس زمانے میں عاشق تھے نا۔ ایک مقام سے گزرے، حضور نے گھر دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کا، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ حالانکہ کچھ نہیں کیا، صرف دیکھ کے اچھا نہیں لگا آپ کو۔ جب واپس آئے کسی نے اس کو کہا کہ آج حضور تیرے گھر کے سامنے گزرے تھے لیکن ان کو ناگوار گزرا، اس نے فوراً توڑ دیا۔ انہوں نے کہا جو حضور کو ناگوار گزرے ایسا گھر رکھ کے میں کیا کروں؟ تم تو سگریٹ ہی نہیں چھوڑ سکتے ہو، گھر کیا توڑو گے؟ آخری رات ہے، میں میاں مسعود صاحب، میرے میاں مسعود صاحب دین پور والے جو ہے ہمارے شیخ کی اولاد ہیں، ان کو میرے سلام عرض کریں اور یہ بھی عرض کر دیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں روزانہ ان کا نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی، بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے۔ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، جب چاہے پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ حج نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ من استطاع ان یحج فلم یحج، طاقت ہو اور حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی میری جماعت سے تعلق ہے۔ اگر کوئی تہجد میں نہ اٹھتا ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، نفل بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضور کے ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، اور حضور کے دین پر ہی چلیں گے، نمازیں، روزے، ہر چیز۔ ہم نے عمرہ کرنے آئے، ارکان ہو گئے، بال کٹوانے باقی تھے، بیگ سے کپڑے نکال کے ایک 9 سال کا بچہ، دونوں احرام اتار کے شلوار پہنی، ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا جرمانہ ہے؟ دوسرے عمرے کے لیے میقات پر جانے سے اگر حرم کی نماز جا رہی ہو تو نہ جائیں، حرم کی نماز زیادہ اہم ہے۔ کہتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت خراب ہو رہی ہے، موبائل کے مختلف اپلیکیشن پہ، اللہ ہدایت دے، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ حرم میں نماز میں قرآن پاک جائے نماز پہ رکھ دیتے ہیں، ادب کے خلاف ہے، اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور قرآن کو سرانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ میرے بھانجے کا نام عالیان ہے، کوئی حرج نہیں۔ بھیڑ کی بھی قربانی جائز ہے، جب کھانا جائز ہے تو قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ اچھی قربانی تو دمبے کی ہوتی ہے، دمبا بھیڑ کا باپ ہوتا ہے۔ اگر 2 آدمیوں نے احرام باندھا تھا، دونوں نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، ایک دوسرے پہ اس طرح پھیر دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔
بہرحال اپنا پانی نہ ملانا زمزم میں، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔ میرے گھر والوں نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، وعلیہم السلام۔ میں نے 2 دن کے بعد عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، سر نہیں مڈایا، بالکل دم پڑ گئی۔ پہلے سر تو مڈاؤ، آپ تو ابھی تک احرام میں ہیں، جب تک سر نہیں مڈاؤ گے احرام سے تو نہیں نکلو گے۔ بنیر پیر بابا سے آیا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے، احبک اللہ کما احببتنا۔ میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرتی ہے، ہر بیوی جھگڑا کرتی ہے، خوش نصیب ہوں گے جو جھگڑا نہیں کریں گے، اس کو خرچہ چرچہ دیا کرو، جھگڑا نہیں کرے گی۔ مولانا حافظ غنی صاحب بنیر والسلام کا علیہ السلام، محمد زمان بھائی نے سلام کیا، گردوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا دے۔ اگر طواف کیا اس دن 2 رکعت نہیں پڑھے، اس سے اگلے دن جا کے 2 رکعت پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں۔ عورت نے عمرہ کیا، بال کاٹے، پتہ نہیں چلا کہ سارے بال نیچے سے کٹ گئے یا نہیں، بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو، دیکھ لو۔ اگر احرام کی حالت میں بالوں سے یا داڑھی سے کوئی بال ٹوٹ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوٹل میں مسجد ہے، صبح کی نماز حرم میں نہ پہنچے یا ہوٹل کی مسجد میں پڑھتے ہیں، بہرحال ہوٹل بھی حرم میں ہے، لیکن اگر آگے حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں تو پھر نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ عمرہ کرنے کے بعد اس کا اسی سفر میں مسجد عائشہ جا کر دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھا، بہتر، نفلی طواف زیادہ بہتر ہے، لیکن عمرہ کرے تو جائز ہے۔ مرد ہو یا عورت، عمرے کے بعد احرام بال کٹوانے ضروری ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یہ تو قرآن کا حکم ہے، کوئی مولویوں کی بات تو نہیں ہے۔ رکن یمانی کو یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رخ یمن کی طرف ہے۔ عمرے میں بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ہاں جو میقات کا عمرہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، رمضان کا عمرہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لیے ہم نے عمرہ کیا، انشاءاللہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ 1 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 2 تو پڑھو گے نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، حنفی 3 ملا کے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو سب 3 ہیں، ایک تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اگر جوتے صاف ہوں حرم میں استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حرم کی چھت پہ یا زمین پہ جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی، وہ بیچاری ذہنی توازن کھو بیٹھی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اس کی فوراً دوسری جگہ شادی کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی۔ میری 3 بچے ہیں، بیگم تنگ کرتی ہے، دوسری شادی کر لوں؟ استخارہ کر لو، اگر خیر ہو تو کر لو۔ صفا مروا میں تھک جائیں، بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، کر سکتے ہیں۔ اگر زمزم کا پانی یہاں سے لے جائیں بوتل میں، ہم جا کے ہوٹل پہ پئیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال عشاء پڑھی، وتر کا ارادہ تھا کہ تہجد کے ساتھ پڑھوں گا لیکن نہیں اٹھ سکا، اب وتر قضا کرو۔ اگر حرم کی جماعت رہ جائے تو میاں بیوی جماعت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرا کاروبار تھا، وہ کفیل نے لے لیا، اللہ سے معافی مانگو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ مشکل حل کرے۔
کسی کو کفیل کھا گئے، کوئی کفیلوں کو کھا گئے، حالات تو ایسے ہیں۔ 2 رکعت طواف کے بعد افضل ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھیں، ورنہ سارے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھیں۔ وضو کرنے کے بعد سو گیا، آنکھ لگ گئی، وضو ٹوٹ گیا، عورت ہوٹل میں باجماعت نماز پڑھے۔ کیسے باجماعت؟ یعنی خود امام بنے گی؟ وضاحت کرو نا۔ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں پھر وہی ثواب ملے گا۔ اگر صفا میں لوگوں کے کندھے دکھ رہے ہوں، کندھا نہیں نکالنا صفا مروا میں۔ عمرہ کرتے ہوئے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اصلاح کی توفیق دے۔ مرد اگر اس طرح نہ پھلوائے، صرف ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ میرے پاؤں میں یہ بچپن سے ہی تکلیف ہے، تو اس کے لیے میں سپورٹ پہن سکتا ہوں؟ ہاں پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 ہفتے کے بعد غسل کیا ہے سے آپ کی عادت کتنی ہے؟ ورنہ 10 دن تک انتظار کرو۔ طواف کر کے زندہ لوگوں کے لیے دعا کر لیں۔ مسجد عائشہ جیرانہ دونوں سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ خاندان والے بے قصور الزام لگاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ 8 سال احرام باندھ کے بغیر بال کٹوائے احرام کھول دے، کوئی حرج نہیں، بچہ ہے، بالغ ہی نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے شافعی مسلک میں جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ آپ اوپر بیٹھا کریں انشاءاللہ۔ صفا مروہ دوڑنے سے پہلے خاتون نے بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ ہم 2 ساتھی اولاد نہیں ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بھائی بھابھی کے پیچھے لگ کے ماں کو چھوڑ گیا، بہرحال اللہ پاک ایسی اولاد کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اگر جدے جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے، لیکن طائف جائیں تو ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جو پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ بچوں کو گھنٹیاں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی 1.5 سال کی ہے، روتی ہے، آپ آیت الکرسی اور آخری 4 کل پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال سسر نے میری بیوی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں اتنی دیر طواف کریں تو زیادہ افضل ہے۔ میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ نے لکھا ہے تو جاتے ہیں، اور ہماری اپنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم جائیں۔ ہر صورت جہاں سجدہ ہے لکھا ہوا ہے سجدہ تلاوت۔ حضرت تھانوی کی کتاب حفظ الایمان میں نے پڑھی تو نہیں، لیکن بہت بڑی شخصیت تھی، اچھی ہوگی لازماً۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں منہ میں نسوار رکھ لی، عمرہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن صحیح نہیں ہے کہ بدبو والی چیز کو رکھے۔ اگر وضو کر کے حرم میں بیٹھے ہیں، آنکھ آ گئی، اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیٹ گئے یا ٹیک لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔
میرے والدین فوت ہو گئے، میں مغرب کے بعد ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے مغفرت کی دعا کروں، بالکل کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، یہی اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ اللہ